قابل احترام ناظرین، پیس ٹی وی اردو کے پروگراموں کے شائقین، قرآن مجید پر ایمان رکھنے والے اور اس کو اپنا رہنما تسلیم کرنے والے محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم لوگ تسلسل کے ساتھ نور قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کا یہ پروگرام آپ کی اور ہماری ہدایت و رہنمائی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ آج ہم اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے سورہ الکہف، جو قرآن مجید کی 18ویں سورت ہے، اس کی آیت نمبر 60 سے۔ آپ کو یاد دلا دیں کہ سورہ کہف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے تیسرے دور میں نازل ہوئی تھی۔ پہلا دور 3 سال کا خاموش دعوت کا، دوسرا دور 2 سال کا جس میں مخالفت شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی، تیسرا دور جو نبوت کے 5ویں سال سے 10 سال تک تھا، اس میں مخالفتیں، پھر شدائد، مصائب، اسی میں کچھ عرصے کے بعد ہجرت حبشہ بھی واقع ہوئی تھی۔ اس دور میں سورت نازل ہوئی تھی، اور مکے کے سرداروں نے اور اسلام اور قرآن کے مخالفین نے یہودیوں وغیرہ سے مشورہ کرنے کے بعد پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اصحاب کہف کون تھے؟ موسیٰ علیہ السلام اور خضر، حضرت خضر، ان کا کیا واقعہ ہے؟ تیسرا سوال ذوالقرنین کون تھا؟ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کے ذریعے سے اس سورت کو نازل کیا اور ان تینوں سوالوں کا جواب دیا۔ آج دوسرے سوال کے بارے میں متعلقہ حصہ ہم پڑھیں گے۔ ذرا ان کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا، جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں۔ بس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے، ان 2 دریاؤں کے، تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے۔ مچھلی تیار کر کے رکھی تھی کھانے کے لیے، اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔ خادم نے کہا آپ نے دیکھا ہے کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا، اور شیطان نے مجھ کو اس سے ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر آپ سے کرنا بھول گیا، تو مچھلی عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔ عجیب سا واقعہ ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کی تو ہمیں تلاش تھی، چنانچہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے، اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا۔ مفسرین بتاتے ہیں کہ حضرت خضر تھے۔ آپ اس قصے میں دیکھیں گے کہ انہوں نے ایک لڑکے کو قتل کر دیا، اور بعد میں پوچھا موسیٰ علیہ السلام کہ ارے آپ نے اتنا بڑا ظلم کیا، ایک بے گناہ کو قتل کر دیا آپ نے؟ تو بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کیا تھا، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت تھی، اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ دنیا میں کسی انسان کو اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی بے گناہ کو قتل کر دے۔ حضرت خضر نے تشریح کرتے ہوئے بتایا کہ یہ بیٹا بڑا ہی سرکش اور نالائق ہے، اور ہم چاہتے تھے کہ اس کو قتل کر دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ دوسرے اچھی اولاد اسے دے، اور اس کے ماں باپ شریف لوگ ہیں۔ شاعر نے کہا ہے ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ستارے کچھ ہیں، نظر کچھ آتے ہیں۔ تو دنیا میں ہم سمجھتے ہیں بظاہر کہ فلاں کامیاب ہونے والا ہے لیکن وہ ناکام ہو جاتا ہے، فلاں ناکام ہونے والا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو سارے کے سارے فیصلے اللہ تعالیٰ کے پاس ملائے اعلیٰ میں کیے جاتے ہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قانون الہی کی پیروی کریں۔ انبیاء کرام بھی اس بات کے مکلف ہیں کہ جو احکام دیے گئے ان پہ عمل کریں۔ کسی نبی کو بھی اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ بعد میں شخص کفر و شرک کرے گا تو اسے قتل کر دے۔ تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، حضرت خضر کو، جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے خاص علم عطا کیا تھا، خاص ٹائپ کا ایک علم تھا۔ موسیٰ نے اس سے کہا کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو سکھائی گئی ہے؟ اس نے جواب دیا آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے، اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے، اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس نے کہا اچھا، اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔ اب وہ دونوں روانہ ہوئے، یہاں تک کہ جب وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا۔ موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو اپنے ایک سخت حرکت کر ڈالی۔ اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا
بھول چوک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا، اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی، حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا، یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا۔ اس نے کہا، میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا، اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں، لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا۔ پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا، مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا۔ پرانے زمانے کی بات، اس وقت کوئی بھی اجنبی مسافر آئے تو اسے کھلانا پلانا ایک ضروری بات تھی، کیونکہ زمانے میں ہوٹل لاڈج وغیرہ تو نہیں ہوا کرتے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی، اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ موسیٰ نے کہا، اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔ اس نے کہا، بس ھذا فراق بینی و بینک، اس نے کہا، بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا، اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں سخت محنت مزدوری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے عیبدار کر دوں، کیونکہ آگے ایک ایسا بادشاہ تھا جس کے علاقے میں جو کشتی ملتی اس کو زبردستی چھین لیا کرتا تھا۔ رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے، ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب ان کے بدلے ان کو ایک ایسی اولاد عطا فرمائے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو۔ اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے، اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا، اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے، یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو، جو بنی اسرائیل کو جو غلامی کا شکار تھے، آزاد کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور فرعون کا ظلم روز بروز بڑھتا جا رہا تھا، اور بنی اسرائیل کچھ تو اعتقادی اور عملی خرابیوں کا شکار تھے، کچھ غلامی کے مارے ہوئے تھے، مصیبتوں کا شکار تھے اور بے چین ہو رہے تھے۔ چنانچہ یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں کہ انہوں نے کہا، بنی اسرائیل نے، موسیٰ یہ کیا مصیبت ہے، جب تک تم نہیں آئے تھے تب بھی ہمیں ستایا جا رہا تھا، تم آگے تب بھی ستایا جا رہا ہے، ایمان لانے پر بھی ہمیں اطمینان نصیب نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اس ابتدائی دور میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھا رہا ہے کہ دیکھو، اس کائنات میں بظاہر جو چیزیں ہو رہی ہیں، انسانوں کی زندگی میں جو چیزیں ہو رہی ہیں، ان کے پس پردہ، ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں بہت سے حقائق ہیں، تم نہیں جانتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر کو بھیج کر موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات بتائی۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ واقعہ کس لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ مکے کے لوگوں نے پوچھا کہ موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے، تو یہاں پر ان کو بتایا گیا کہ خضر ہمارا ایک خاص بندہ تھا، اس کے ذریعے ہم بہت سارے کام لیتے ہیں، تم سمجھتے ہو کہ دنیا میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہی ہیں، نہیں، پس پردہ بہت سارے کام ہو رہے ہیں، ہماری عظیم تر مصلحتیں ہیں اور ان مصلحتوں کے ذریعے سے ہم کام کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو اطمینان دلایا گیا کہ تمہیں جو کام سپرد کیا گیا ہے وہ کرتے رہو، اپنی قوم کی تربیت کرتے رہو۔ اس قصے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے، آپ کے ساتھیوں کو بے صبر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج بڑی مشکلات ہیں، آج آپ پریشانیوں کا شکار ہیں، آج آپ دیکھتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے خلاف ہیں، جو مکے کے سردار ہیں، ان کی مجلسیں بڑی ہیں۔ صبر کیجئے، حق پہ جمے ہوئے رہیے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی اصلاح و تربیت کرتے رہیے، آپ جو ہیں کامیاب ہوں گے۔ اس طریقے سے اس واقعے کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ڈھارس بندھائی گئی، اور ساتھ ساتھ آپ کے ساتھی اہل ایمان جو سخت مشکلات کا شکار تھے ان سب کی بھی ڈھارس بندھائی گئی کہ ذوالقرنین بڑا زبردست بادشاہ تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ تھا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ اور توکل کرتا تھا۔ اس نے اپنے ملک میں ایک منصفانہ، پاکیزہ اخلاقی نظام قائم کر رکھا تھا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے وہ کام کرتا تھا۔ اب آئیے ہم تفصیلات پہ جاتے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔
ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا، حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، یعنی جہاں زمین ختم ہو رہی تھی وہ سمندر تھا۔ تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، سیاہ ٹائپ کا سمندر تھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا اے ذوالقرنین، تجھے مغفرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے، اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔ ضروری نہیں کہ اللہ نے کہا ہی ہو، مطلب یہ ہے کہ صورتحال ایسی تھی۔ اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور اسے اور زیادہ سخت سزا دے گا۔ یعنی یہ خدا پرست رب کو پہچاننے والا بادشاہ تھا ذوالقرنین، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے۔ حاضرین، اس قصے کو ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں، انشاءاللہ بریک کے بعد ہم اس قصے کو لیں گے قرآن مجید کی آیات کی روشنی میں۔ ہمیں بریک کی اجازت عنایت فرمائیے۔ Who was the first prophet? Was a prophet the first one to read and write? Did God speak to a prophet? A prophet in a prison. A prophet who commanded the birds, insects, and animals? Want to know more? Join us for Stories of the Prophet. Stories of the Prophets ہر جمعرات شام 5 بجے اور دوبارہ صبح 11 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ He faces. My question is, I have two questions. He listens. My question is about the beard, about Imam Mahdi. What are the people believe in? He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ مکمل راستہ ہے یہ اندھیروں سے حفاظت کا، زمانے کو ملا تحفہ نبوت اور رسالت کا۔ اللہ تعالیٰ نبیوں پر وحی کرتا ہے اور نبی آ کر دنیا کو بتاتے ہیں جب جب حکم الہی کو درکنار کیا گیا، جب جب برائیاں اچھائیوں پر حاوی ہوئیں، کہ اللہ کون ہے اور اس کائنات میں انسان کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ جب جب شرک اور بت پرستی عام ہوئی، تب تب اللہ نے بھیجے پیغمبر۔ کتاب لے کر آتے ہیں، شریعت لے کر آتے ہیں، قانون لے کر آتے ہیں، ہدایت لے کر آتے ہیں۔ شیخ خلیل الرحمن چشتی نبی ہو یا رسول ہو، وہ خالق کائنات کا سرکاری ترجمان ہوتا ہے، تاکہ ہو سکے شیطان کے شکنجے سے بندوں کی حفاظت، نبوت اور رسالت۔ اگلا پروگرام پیس ٹی وی اردو پر۔ محترم حاضرین، تیسرا سوال مکے کے سرداروں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو سے یہ تھا کہ ذوالقرنین کا واقعہ کیا ہے، اور اس واقعے کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا اور بتایا کہ ذوالقرنین بڑا زبردست بادشاہ تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بندہ تھا، اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ و توکل کرتا تھا۔ اس نے اپنے ملک میں ایک منصفانہ پاکیزہ اخلاقی نظام قائم کر رکھا تھا، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ رکھ کے وہ کام کرتا تھا۔ اب آئیے ہم تفصیلات پہ جاتے ہیں۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان سے کہو میں اس کا کچھ حال تم کو سناتا ہوں۔ ہم نے اس کو زمین میں اقتدار عطا کر رکھا تھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے تھے۔ اس نے پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا سر و سامان کیا،
حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، یعنی جہاں زمین ختم ہو رہی تھی وہ سمندر تھا، تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبتے دیکھا، سیاہ ٹائپ کا سمندر تھا، اور وہاں اسے ایک قوم ملی. ہم نے کہا اے ذوالقرنین تجھے مغفرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے. ضروری نہیں کہ اللہ نے کہا ہی ہو، مطلب یہ ہے کہ صورتحال ایسی تھی. اس نے کہا جو ان میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف پلٹایا جائے گا اور اسے اور زیادہ سخت سزا دے گا. انہیں یہ خدا پرست رب کو پہچاننے والا بادشاہ تھا ذوالقرنین، اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے اچھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم احکام دیں گے. پھر اس نے ایک اور دوسری مہم کی تیاری کی، یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک پہنچ گیا. پہلے مغرب کی طرف گیا تھا، مشرق کی طرف گیا. وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے فراہم نہیں کیا ہے. یہ حال تھا ان کا. ذوالقرنین کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے. پھر اس نے ایک اور مہم کا سامان کیا. بہت بڑا بادشاہ تھا ذوالقرنین، مختلف جگہوں پر گیا، یہاں تک کہ جب وہ 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی، یعنی زبان وغیرہ ہر چیز الگ تھی ان کی. ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج جو اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. مفسرین کا خیال یہ ہے کہ کوکیشیا وغیرہ کا پہاڑی سلسلہ جو کیسپین سی اور بحر اسود کے درمیان واقع ہے، وہاں اس طرح کی جاہل اور جنگلی ٹائپ کی وہاں ایک قوم تھی جس پر اس طرح کے حملے ہوا کرتے تھے. ان لوگوں نے کہا اے ذوالقرنین یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، تو کیا ہم تجھے کوئی ٹیکس اس کام کے لیے دیں کہ تو ہمارے ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے. اس نے کہا جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے بہت ہے. خدا پرست تھا، خدا پہ بھروسہ رکھنے والا تھا، عوام کی خدمت کرنا چاہتا تھا. تم بس محنت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنائے دیتا ہوں. مجھے لوہے کی چادریں لا کر دو. آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیانی خلا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں نے کہا اب آگ دہکاؤ. حتیٰ کہ جب آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا اونڈے گا. یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا. ذوالقرنین نے کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے. رب کا شناسا، حق پرست، خدا شناس تھا وہ. یہ میرے رب کی رحمت ہے، مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو اس کو پیوند خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. آخرت پہ اس کو یقین تھا اور وہ بڑا خدا پرست شخص تھا. وہ کوئی ٹیکس لینا یا لوگوں پہ دباؤ ڈالنا نہیں چاہتا تھا بلکہ لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا تھا. اب یہاں یہ معلوم ہوتا ہے ذوالقرنین کے بارے میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک بات لوگوں کو سمجھائی. دیکھو اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود کہ مشرق کی طرف مہم کا آغاز کیا اور طلوع آفتاب کی حد تک پہنچ گیا، یعنی جہاں سمندر اس کے بعد تھا، مغرب کی طرف کیا، پھر شمال کی طرف کیا وغیرہ وغیرہ، لیکن خدا پہ بھروسہ کرنے والا تھا. اتنی زبردست اس نے ایک دیوار تعمیر کی، لوہا کی چادریں تھیں، پھر تانبے سے اس کو مضبوط کیا، فورٹیفائی کیا، لیکن کہا کہ میرے رب کی رحمت ہے یہ، اور جب اللہ چاہے گا تو یہ دیوار بھی ٹوٹ جائے گی. مطلب یہ ہے کہ آدمی کو اپنے ذرائع وسائل پر نہیں بھروسہ کرنا چاہیے، ذرائع وسائل کو اختیار کرنا چاہیے لیکن بھروسہ اللہ تعالیٰ پہ کرنا چاہیے. اب اللہ تعالیٰ اس قیامت کی طرف لوگوں کی توجہ موڑ رہا ہے. اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اور سور پھونکا جائے گا. سور کے معنی بگل، جیسے کسی فوج کو اکٹھا کرنے کے لیے بگل بجایا جاتا ہے، سور. اور وہ ایسا سور ہوگا جو زمین کو تہو بالا کر دے گا، چکنا چور کر دے گا، ساری آبادیاں ختم ہو جائیں گی. سور کے بارے میں بھی 3 ہوں گے سور. پہلا سور ہوگا گویا ہلکی سی جھڑکی، لوگ پریشان ہو جائیں گے، زبردست آواز پوری دنیا میں سنی جائے گی. یہ قیامت کا پہلا مرحلہ ہوگا. دوسرا سور، اس وقت سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے، زمین برباد تباہ ہو جائے گی. تیسرا، پھر ایک نئی زمین، ایک نیا عالم اسباب، ایک نئے زمین و آسمان پیدا کیے جائیں گے. اس پہ جنت ہوگی، جہنم ہوگی، اور اس پہ جو ہے میدان حشر ہوگا، لوگوں کا حساب لیا جائے گا، اور پھر انسانوں کی ابدی و سرمدی کامیابی یا انسانوں کی ہمیشہ ہمیشہ کے خسران کا فیصلہ کیا جائے گا. وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سامنے جو میری نصیحت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ سننے کے لیے تیار ہی نہ تھے. جن لوگوں نے کفر کیا، آیات الہی کا انکار کیا، ایک اللہ اور ایک ایشور کو چھوڑ کر دوسرے خداؤں کے آگے، بتوں کے آگے، انسانوں کے آگے جھکتے رہے، یا خدا کے نیک بندوں کو، جیسے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا گیا، خدا کا بیٹا بنا لیا گیا،
یہ سب کے سب کفر کے مرتکب ہیں۔ اس کے بعد فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ، تو کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کا ایک اکیلا لا شریک خالق ہے، وہی اس کا مالک ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے، وہی اس کو کنٹرول کر رہا ہے۔ اسی نے انسانوں کو اس زمین پہ بسایا ہے، ایک ایک بچے کو پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے آج دنیا میں 700 کروڑ انسان ہیں، اور ڈیموگرافرز بتاتے ہیں کہ ہر منٹ میں اس زمین پر 268 بچے پیدا ہوتے ہیں ہر منٹ میں، اور صرف ہمارے ہندوستان میں ہر منٹ میں 51 بچے پیدا ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ کا، ایک بچہ ساری صلاحیتوں کو لے کر آتا ہے، آدم علیہ السلام کا وارث ہے، آئندہ آگے بڑھے گا، اس کی صلاحیتیں کیسے ڈیولپ ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کفر ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنا لو، اور ہم نے ایسے کافروں کی ضیافت کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ ایک آدمی کسی ملک میں رہے، ملک کے وسائل سے فائدہ اٹھائے، لیکن ملک کے ساتھ غداری کرے، اس کی سزا موت ہے۔ ایسے ہی جو خدا کی اس کائنات میں، خدا کی زمین پہ بستا ہے، جس کو خدا نے پیدا کیا ہے اور خدا ہی کا رزق کھا رہا ہے، خدا ہی کی آکسیجن سے سانس لے کر زندہ ہے، خدا ہی کا پانی پی رہا ہے اور خدا کی زمین پہ چل رہا ہے، وہ خدا کو نہیں مانے، کسی اور کو مانے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بعد آخر میں یہاں ہمیں سمجھا رہا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو ہم تمہیں بتائیں اپنے اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جہد راہ راست سے بھٹکی رہی، غلط راہوں پہ چلتے رہے، اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔ جس نے خدا سے ڈر کر خدا کے احکام کی روشنی میں آخرت کی کامیابی کے لیے کام کیا، اس کے لیے کامیابی ہے، باقی سارے لوگوں کے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ ان کی جزا جہنم ہے، اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا۔ البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور کبھی اس جگہ سے نکل کر کہیں جانے کو ان کا جینا چاہے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے، مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی، بلکہ اگر اتنی روشنائی ہم اور لے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ اس طریقے سے محترم ناظرین، سورہ الکہف قرآن مجید کی 18ویں سورت جس میں 110 آیتیں ہیں، یہ ختم ہو رہی ہے، اور آخر میں ہر سورت کے آخر کا حصہ بہت اہم ہوتا ہے۔ بتایا گیا ہے شرک سے پرہیز کرو، خدا کی عبادت کرو اور اس کے راستے پہ چلتے رہو، ایسے لوگوں کے لیے فردوس کے باغ ہیں، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تمہارا رب بڑا عظیم ہے، دنیا کے سارے سمندر روشنائی بن جائیں پھر بھی اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی کی باتیں نہیں لکھ سکتے ہیں۔ تم اس کی بندگی اختیار کرو، اور جو شخص آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، نہ شرک کرے، نہ کفر کرے، نہ نافرمانی کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا سچا بندہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم نے سورہ کہف کا مطالعہ مکمل کیا۔ آپ انفرادی طور پر بھی اس کا مطالعہ کریں اور اس کے مضامین پر غور و فکر کریں اور اپنی زندگی کو شرک اور کفر کے ہر شائبے سے پاک کر لیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔